نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا، جھوٹی حدیثیں بیان کرنا۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص مجھ پر وہ کہے جو میں نے نہیں کہی، جو میں نے کہا ہی نہیں وہ میرے ذمہ لگا دے، تو وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ یہ جھوٹی حدیث بیان کرنے کی سزا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر جھوٹ نہ باندھنا، کیونکہ جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھے گا وہ یقیناً آگ میں جائے گا۔ استغفر اللہ۔ اس لیے سنی سنائی اور ادھر ادھر کی آئی ہوئی حدیثوں کو آگے آگے فارورڈ نہیں کرنا چاہیے، ان کی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ صحابہ حدیث بیان کرنے میں بہت محتاط رویہ اختیار کرتے تھے، آپ کے الفاظ کو اسی ترتیب سے بیان کرتے تھے۔ پھر آپ سے منسوب باتوں کی تصدیق کرنی چاہیے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کرتے تھے۔ پھر احادیث کو لکھ لینا چاہیے، لکھی ہوئی حدیث کو آگے بیان کرنا چاہیے، نہ کہ صرف حافظے سے کچھ کی اور کچھ نہ کی، یعنی اس کو پوری توجہ نہ دی۔ قرآن کے بارے میں بھی کہنے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قرآن میں لکھا، حالانکہ نہ لکھا ہو یہ بھی بہت غلط بات ہے، بہت کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور اسی طرح کسی بھی عالم سے کوئی غلط بات منسوب کر دینا جو اس نے کہی نہ ہو یا اس کا وہ مقصد نہ ہو، تو یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، یعنی کسی کے اوپر بھی جھوٹ باندھنا، بہتان لگانا۔